اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رموز اوقاف کی تعریف کیا ہے، رموز اوقاف کے استعمال کا مقصد کیا ہے، نیز علامات رابطہ اور تفصیلیہ کی پہچان بھی کریں گے اور ان دو علامات کی مثالیں بھی پیش کریں گے تاکہ اچھی طرح ہم جان سکیں کہ یہ علامات کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، رموز رمز کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں اشارہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقف کے معنی الگ کی ہوئی چیز کے ہیں۔ قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں یا جملوں یا دو فقروں کو ایک دوسرے سے الگ کرے۔ عزیز طلبہ، تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ یا کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہو تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، علامات رابطہ اور تفصیلیہ زیر نظر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان دو علامات کی پہچان کریں گے اور مثالیں پیش کریں گے۔ عزیز طلبہ، رابطہ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قول مشہور ہے، پھر یہ علامت لگاتے ہیں اور وہ قول بیان کرتے ہیں آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک استعمال ہے۔ اب دوسری استعمال، کسی مختصر کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، پھر یہ علامت تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جبکہ اس کی تیسری مثال کچھ یوں ہے، دو ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہو لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں۔ مثلا انسان چل سکتا ہے، یہ علامت، پھر اڑ نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، آخر میں تفصیلیہ کی مثال اور پہچان کرتے ہیں۔ تفصیلیہ کا لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہے۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلا پھر یہ علامت لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ پھر یہ تفصیلیہ کی علامت کیا تفصیل ہے؟ نمبر 1 دیوان غالب، نمبر 2 کلیات اقبال، نمبر 3 نسخہ ہائے وفا، نمبر 4 آب گم۔ اسی طرح کسی عبارت میں مثال پیش کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آلودگی کی 4 قسمیں ہیں، پھر یہ علامت آبی آلودگی، صوتی آلودگی، زمینی آلودگی، فضائی آلودگی۔ اس کے علاوہ کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو بھی تفصیلیہ لگاتے ہیں، جیسے ذرا میری رودات سنو، پھر یہ علامت میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، کاما بس سٹاپ پر کھڑا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے رابطہ اور تفصیلیہ کی وضاحت پیش کی۔ امید ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔